اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، اور بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ آل و اولاد پر، آپ کے اہل بیت پر، اور آپ کے جانثار اصحاب کرام پر رضی اللہ عنہم اجمعین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الانفال کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت کا تذکرہ کیا ہے، ہجرت کے ایک سفر کا، اور جو ہجرت اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کی اس کے مواقف میں سے ایک اہم ترین موقف کا اللہ نے اس آیت کریمہ میں تذکرہ کیا۔ اللہ کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور جب کفار آپ کے خلاف مکر کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو آپ کے ملک سے باہر نکال دیں یا آپ کو قتل کر دیں، اور یہ وہ مکر کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس مکر کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ رب العالمین بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ آتے ہی ایک عام تصور جو ہے لوگوں کے اندر، مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلموں میں بھی، کہ محرم الحرام کا مہینہ تعزیہ داری، میلے، اس طریقے کی دیگر چیزیں، اور واقعہ کربلا جس کی اپنی ایک حقیقت ہے، اپنا ایک پس منظر ہے، اس کی تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ واقعہ کربلا جس کی اپنی ایک حقیقت، جس کا ایک اپنا پس منظر ہے، اس سے متعلق ایسی رسومات یا ایسی چیزیں جس کا دین اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہی ایک عام طور سے مسلم سماج اور معاشرے کے اندر یہی چیزیں رائج ہیں، ڈھول گانا بجانا، اور یہ ایک عام تصور محرم الحرام کا ہے۔ عاشورہ کے دن تازیوں کا ڈبایا جانا یا اس طریقے کے جو معاملات ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں اور اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ اس کے برعکس عاشورہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شرعی حیثیت یہی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ آئے تو یہود کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ معاملہ دیکھا تو یہود سے دریافت کیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو جواب یہ تھا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی، اس لیے ہم اس دن کی تعظیم اور عظمت میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے اس معاملے کے زیادہ حقدار ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا اور رکھنے کا حکم دیا، اور یہود کی مخالفت میں ایک دن پہلے روزہ رکھنے کا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی اور رہنمائی فرمائی۔ تو 9 اور 10 کا روزہ جو ہے یہود کے مخالفت میں ایک دن پہلے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور عاشورہ کے دن کا روزہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے رکھنے کا حکم دیا۔ تو یہ عاشورہ کے دن کی شرعی حیثیت ہے۔ عاشورہ کے دن کا روزہ، اس کے مسائل آپ لوگ اس سے پہلے کے دروس میں اور خطبات میں جان اور سن چکے ہیں۔ اختصار کے ساتھ یہ اس کی شرعی حیثیت ہے، لیکن اس کے بالمقابل ہمارے یہاں عاشورہ کے دن جو ماحول یا جو معاملہ ہے وہ ہم جانتے اور سمجھتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں اور غور کریں تو ہر قوم کی اپنی کوئی نہ کوئی تاریخ ہے۔ عیسوی تاریخ نصارہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کے دن کے حساب سے متعین کی۔ مختلف قوموں کے اندر اگر ہم دیکھیں اور غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ کسی قوم کی جو تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے یا ان کے نئے سال کی ابتدا ہوتی ہے، وہ یا تو ان کے کسی بادشاہ کی تاج پوشی کے دن،
یا کسی کو کسی دن کوئی فتح نصیب ہوئی, کوئی بڑا کارنامہ اس نے انجام دیا, تو اس دن کی شروعات, اس دن کو مان کر کے نئے سال کی ابتدا اور شروعات ہوتی ہے. مسلمانوں کے نئے سال کی شروعات محرم الحرام کے مہینے سے ہوتی ہے, اور ہجری سال ہمارا جو ہے ہم شمار کرتے اور گنتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اندر, آپ کی حالت زندگی کے اندر بہت سارے واقعات ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن, آپ کو نبی بنائے جانے کا دن, اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور مومنین اور کفار کے درمیان جو سب سے پہلی جنگ ہوئی, جنگ بدر, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الفرقان کا نام دیا, حق اور باطل میں فرق کرنے والی جو جنگ ہے. ایسے بہت سارے مختلف واقعات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں پیش آئے, لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے رائے اور مشورے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کو اسلامی سال اور اسلامی تاریخ کے لیے متعین کیا گیا. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر انتہائی گہری نظر اور دور اندیشی کی دلیل ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر بہت سارے واقعات پیش آئے, لیکن جو اثر اسلامی تاریخ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے اس واقعے نے چھوڑا, اور ہجرت کے اس واقعے سے اسلام کو جو تقویت ملی, اسلام کی جو ایک شان اور شوکت اور ایک عظمت بنی, جتنا اثر اس ہجرت کے واقعے نے اسلامی تاریخ پر ڈالا ہے, اتنا اور کسی واقعے کا اثر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے نہیں اسلامی تاریخ پر رونما ہوا. بہت عظیم یہ واقعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ہے. ہم اور آپ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے قصے کو جانتے ہیں, سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, لیکن ہمیشہ ہم نے اس چیز کو عموماً اور عام طور پر ایک قصے ہی کی حیثیت سے, ایک کہانی کی حیثیت سے جانا اور پڑھا اور سنا, جبکہ اس قصے کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہر مسلمان مرد, عورت, جوان, بوڑھے, بچے اس قصے کا اعادہ کریں, اس سبق کو دہرائیں. اس ہجرت کے قصے, اس واقعے سے ملنے والی جو نصیحتیں ہیں, جو سبق ہیں, جو دروس ہے, آج اس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. چاہے وہ ہماری روزمرہ کی زندگی ہو, چاہے وہ ہمارے دیگر چھوٹے بڑے معاملات ہو, موجودہ صورتحال کے اندر اگر اس قصے کو اچھی طریقے سے پڑھا جائے, اس کو سمجھا جائے اور اس سے حاصل ہونے والی عبرتوں اور نصیحتوں پر غور کیا جائے اور عمل کیا جائے, تو ہمارے بہت سے مسائل کا حل اور سامان اس کے اندر موجود ہے. آج ہم جو بھی دیکھتے ہیں, اسلام کی جو بھی ترقی ہے, جو بھی معاملہ اسلام کا آج پھیلا ہوا ہے, علم کے نام پر, تحقیق کے نام پر, آج ہم سب جو مسلمان بنے ہیں, آج ہم اسلام کی دولت سے جو اللہ نے ہمیں سرفراز کیا ہے, وہ اسی ہجرت کا ثمرہ اور نتیجہ ہے. مکہ کے اس سخت ترین دور کے اندر جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمان انتہائی پریشانی کے عالم میں ہیں, وہاں سے نکل کر کے اسلام کا ایک مقام و مرتبہ بننا, اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے دور خلافت کے اندر ایک بہت بڑے دنیا کے خطے, تقریباً 1/3 1/3 حصے پر اسلامی حکومت کا اور اسلامی قانون کا پھیل جانا, یہ اسی ہجرت کا ثمرہ اور نتیجہ ہے. اگر ہجرت نہ ہوتی تو جنگ بدر واقع نہ ہوتی, اگر ہجرت نہ ہوتی تو فتح مکہ نہ ہوتی, جس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, کہ لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے گئے. جتنی بھی کامیابیاں, کامرانیاں مسلمانوں کو نصیب ہوئی, جو اسلام کا مقام و مرتبہ, اسلام کا غلبہ اور جو اسلام کی شان و شوکت بنی, وہ ہجرت کے اسی بیچ کا ثمرہ اور نتیجہ تھی جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. ہجرت کا یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. بار بار اس سبق کو دہراتے رہنا چاہیے, پڑھتے رہنا چاہیے. یہ بہت عظیم ہمارے لیے اس کے اندر سامان عبرت ہے. دارالندوہ کے اندر بیٹھ کر کے کفار نے بہت کوششیں کی, ہر طریقے سے مسلمانوں کو ستانے کی, دبانے کی, ذہنی طور سے, جسمانی طور سے, مالی طور سے. پہلے جب ہر طریقے سے ناکام ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا, پہلے مسلمانوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی, 2 دفعہ مسلمانوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی,
پھر سن 12 نبوی کے اندر حج کے موسم میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے تقریباً 12 اوس اور خزرج کے صحابہ نے ملاقات کی، انصار صحابہ نے۔ پھر اس کے اگلے سال 13 نبوی میں جو بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، تقریباً 70 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کی اور بیعت کی اسلام کی مدد کے لیے، اسلام کی تائید اور نصرت کے لیے۔ اور صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اگر ہم آپ کی مدد کرتے ہیں تو بدلے میں ہمیں کیا ملے گا، ہمارا معاملہ کیا ہوگا بدلے میں؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، بلکہ ایک لفظ میں کہا کہ الجنہ، اس کے بدلے میں تمہیں جو ہے جنت ملے گی۔ جنت کے مقابلے میں، جنت کے بدلے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو معلوم تھا کہ اگر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ دیں گے، مومنین کو وہاں لے کر جائیں گے، مسلمانوں کو وہاں لے کر کے جائیں گے، تو سارے عرب اور عجم کی تلواریں ہمارے خلاف اٹھ کھڑی ہوں گی۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جب کہا کہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی، تو کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہم اپنی جانوں، مالوں اور اپنی اولادوں سے زیادہ آپ کا اور دین کا ہم جو ہے دفاع کریں گے۔ ہجرت کے اس واقعے میں جانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے مکہ کے اس سخت ترین حالات کو ہم دیکھیں اور تصور کریں۔ کہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہم جانتے ہیں، سنتے ہیں کہ سینے پر بھاری بھاری پتھر رکھے جا رہے ہیں، تپتی ریت پر لٹا دیا۔ صحابہ اکرام کو مختلف اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خانوادے کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہے، لیکن مسلمانوں کی کمزوری اور بے بسی کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہیں، سامنے موجود ہونے کے باوجود بھی آپ مدد نہیں کر پا رہے ہیں۔ صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کی آل اولاد تم صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ اللہ نے تم سے وعدہ جنت کا کیا ہوا ہے۔ کچھ لوگ آج اللہ کے رسول آج جو ہے مطلب بزرگوں سے اور مطلب ولیوں سے اور کن کن لوگوں سے جو ہے مطلب اپنی حاجت روائی، حاجت کشائی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکہ میں موجود ہیں، آپ کے سامنے ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جنت کی تسلی، جنت کا حوالہ دے رہے ہیں۔ ہجرت کے موقع پہ بھی بار بار اس چیز کا ہمیں درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام احد میں گئے، آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، آپ پر جادو ہوا۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دلیلیں ہیں، اور اس بات کی دلیل و نشانی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر ایسی کوئی صفت نہیں ہے کہ وہ کسی کے مشکل کشا یا حاجت روا ہو سکے۔ یہ ایک تفصیلی بحث ہے، لیکن یہ ایک جو ہمیں درس اور سبق ملتا ہے، جو چیز ہمیں سیکھنے والی ملتی ہے ہجرت سے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حالات زندگی سے واپس اس چیز پر آتے ہیں کہ کیا معاملہ تھا۔ شیب ابی طالب میں تقریباً 3 سال کے لیے محصور کر دیے گئے مسلمان، پتے اور چمڑے چبا کر کے وہاں زندگی گزر رہی ہے، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے، اتنے سخت ترین حالات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مطلب ہاتھ سے ایمان اور عقیدے کو جانے نہیں دیا، توحید کو ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیا۔ صہیب الرومی جب ہجرت کر رہے ہیں تو کفار نے کہا کہ تم ہمارے پاس آئے تھے تو حقیر اور فقیر تھے، آج تم یہاں آ کر کے مال پیسہ کما لیا، آج تم چاہتے ہو کہ تم ہمیں جہاں سے ہم تمہیں جانے دے، تمہارا مال دولت سب لے کر کے۔ تو صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کیا اگر میں تمہیں اپنا مال دے دوں تم مجھے جانے دو گے، میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ تو کہا کہ ہاں چھوڑ دیں گے۔ تو کہا کہ میرا سارا مال اور متاع تمہارا ہے، اور صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب چھوڑ کر کے نکل گئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ خبر ملی تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ ربیح صہیب، صہیب نے نفع کا سودا کر لیا، صہیب کامیاب ہو گیا، صہیب نے فائدے کا سودا کر لیا۔ آج ہمارے سماج معاشرے کے اندر، ہندوستان پاکستان کے اندر، بر صغیر میں عقیدے کو، توحید کو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں سے، ہجرت کے سبق سے ہمیں سب سے پہلا اور اہم درس یہ ملتا ہے کہ سب سے اہم ترین چیز وہ ایک مومن کا، ایک مسلمان کا عقیدہ ہوتا ہے، اس کی توحید ہوتی ہے۔ آج بہت افسوس کا مقام ہے کہ چند کوڑیوں پر یا چند دنیا کے لالچ کی خاطر آج ہم ہمارا دین اور اپنا اسلام تک بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ آج ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس عقیدے کی، اس توحید کی، اس عقیدے کی اہمیت کو ہم نے سمجھا اور جانا نہیں، تو کیا ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے اور بتائیں گے؟ آج ہمارے پاس اس عقیدے کو، اس توحید کو سیکھنے کا ہی وقت نہیں ہے، جس کی خاطر صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگیاں، پوری جانیں اپنی قربان کر دی۔
جس عقیدے اور توحید کی خاطر جنگ بدر میں، جنگ احد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے خوشی خوشی موت کو ایسے گلے لگایا کہ ایک آدمی بستر پر اپنی موت کو ویسے گلے نہیں لگا سکتا. اتنی محبت تھی عقیدے سے، اتنی محبت تھی اس توحید سے. آج افسوس کے ساتھ کہ ہمارے پاس اس عقیدے کو سیکھنے کا ہی موقع نہیں ہے. اس عقیدے کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت اور ٹائم نہیں ہے. اپنے بچوں کو اس عقیدے، اس توحید کی دعوت دینے کا، اس عقیدے کو سکھانے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اس کے بعد ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے. بہت عظیم درس ہے یہ، بہت عظیم یہ سیکھ ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو معاملہ ہے، ہجرت کا یہ جو معاملہ ہوا، پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم کا انتظار کیا. اور دیکھیں کتنی یہ ہجرت کے اس واقعے کے اندر 7 لوگوں کا بہت اہم کردار ہے. پہلے ان 7 لوگوں کے نام جان لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے ان کا کردار آئے گا تو پتہ چلے گا کہ کتنے بہترین انداز میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی اور اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو اور سمجھنے کو ملتا ہے. اس واقعے کی سب سے اہم اور مرکزی حیثیت اور شخصیت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن ابی بکر حضرت ابو بکر کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسماء بنت ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی صاحبزادی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن. اس کے بعد عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام بھی ہے اور آپ ہی کی دعوت پر اسلام بھی قبول کیا. اور عبداللہ ابن اریقط جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جنہوں نے راستہ دکھایا اور جن کے راستے کی مہارت کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے ساتھ رکھا تھا، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو یہ 7 لوگوں کا بہت اہم کردار اس پورے ہجرت کے واقعے کے اندر ہے. دارالندوہ کے اندر میٹنگ ہوئی، جب دیکھا کہ اب مسلمانوں کا معاملہ بڑھ رہا ہے، عام مسلمان دھیرے دھیرے کر کے ہجرت کر رہے ہیں، مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، کفار کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اگر یہاں ان کا قیام ہو گیا یا ان کا معاملہ جم گیا، یہ طاقت میں آ گئے تو ہمارا معاملہ خراب ہو جائے گا. دارالندوہ کے اندر جو ہے میٹنگ ہوئی جس میں کفار کے سرداروں نے شرکت کی. مختلف رائے آئی. ایک رائے یہ تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے قید کر لیا جائے، لیکن اس پر اتفاق نہیں ہوا کہ اگر قید کر لیں گے تو ان کے ساتھی جو ہے ان کو چھڑا لے جائیں گے. ایک رائے یہ آئی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جلاوطن کر دیا جائے، مکہ سے باہر نکال دیا جائے. اس پر بھی اتفاق نہیں ہوا کہ اگر باہر نکال دیں گے تو بعد میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے پھر دوبارہ انتقام اور بدلہ لے سکتے ہیں، آپ کا معاملہ غالب ہو جائے گا. تو تیسری رائے یہ آئی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا جائے. ابو جہل نے یہ رائے پیش کی کہ جتنے بھی سردار ہیں، جتنے قبیلے والے ہیں، ہر قبیلے کا ایک نوجوان اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے باہر تعینات ہو جائے تلوار لے کر کے، اور جیسے ہی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے باہر نکلے ایک بار ہی سب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کر دیں. جب اتنے سارے قبیلے والے شرکت کریں گے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان والے بدلہ لینے پر قادر نہیں ہوں گے، پھر دیت دے کر کے اس معاملے کو ختم کر دیا جائے گا. اور شیطان جو وہاں موجود تھا شیخ نجدی کی شکل میں، اس نے کہا کہ اس نوجوان کی رائے سب سے زیادہ مناسب ہے. پھر اسی پر اتفاق ہوا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے باہر رات میں یہ لوگ تلواریں لے کر کے موجود ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، اپنے بستر پر سونے کے لیے حکم دیا کہ یہ میرا بستر ہے، تم میری چادر، میرا جو لحاف ہے اس کو اوڑھ کر کے سو جاؤ. اور اللہ کے رسول یہاں یہ اس چیز کو غور سے سننے اور سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار اس موقع پر کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ فلاں لوگوں کی امانتیں میرے پاس موجود ہے، رکھی ہوئی ہے، تم ان امانتوں کو لوٹا کر مدینہ چلے آنا. آپ سوچیں، جو لوگ جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، گھر کے باہر تلواریں لے کر قتل کے ارادے اور منصوبے سے کھڑے ہوئے ہیں، دشمن ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے، اس کے باوجود بھی انہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت داری پر، صداقت پر اتنا اعتماد ہے، اتنا یقین ہے کہ ان کی امانت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رکھی ہوئی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار کیا ہے؟ آج ہمارا کسی سے کسی معاملے میں لین دین ہے، روپیے پیسے کا کوئی معاملہ ہے، اگر ہماری اس کی انبن ہو گئی، جھگڑا ہو گئی، تو ہم کیا بولتے ہیں؟ جا نہیں دوں گا تیرے پیسے، جو تیرا میرا معاملہ ہے وہ نہیں دوں گا، تجھے جو کرنا ہے کر لے، کورٹ کا کیس کر لے، کورٹ کچہری چلے جا.
لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ کیا ہے؟ یہ درس اور عبرت اور سیکھ ہمیں اس واقعے سے ملتی ہے کہ اتنے سخت ترین حالات میں کفار و مشرکین کی امانتیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رکھی ہوئی ہیں. وہ جان کے دشمن ہیں کفار مشرکین، لیکن اس کے باوجود بھی امانت داری پر اتنا اعتماد ہے کہ امانتیں رکھی ہوئی ہیں. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جاتے جاتے کہہ رہے ہیں کہ علی فلاں فلاں کی امانتیں اس کو لوٹا کر کے آ جانا. آج ہمارا معاملہ، ہمارا کردار کیا ہے؟ آج کیا ہمیں اتنا ہی امانت دار سمجھا جاتا ہے جتنا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ تھا؟ کہ آج ہمارا کردار وہی ہے کہ ہمارا لاکھ اختلاف ہمارے بھائی سے ہو جائے، لیکن اس کی امانت ہے، اس کا مال پیسہ معاملہ ہے، میرا جھگڑا اپنی طرف، لیکن اس کی امانت، اس کا روپیہ پیسہ میں اسے لوٹا کر دوں گا. آج مسلمانوں کو بدعہد اور بے امانت دار سمجھا جاتا ہے، خائن سمجھا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس ہجرت کے واقعے کو بار بار پڑھا، بار بار سنا، لیکن بحیثیت قصے اور کہانی کے کبھی اس پر غور کرنے کی کبھی ہم نے اس پر اس ناحیے سے غور نہیں کیا، کبھی اس ناحیے سے سوچا نہیں کہ ہجرت کے اس واقعے سے ہمیں امانت داری کا درس اور سبق ملتا ہے کہ حالات کتنے بھی بدترین آ جائے، کتنے بھی برے حالات آ جائے، ہم امانت میں خیانت نہیں کرتے. ایک مومن جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والا ہے وہ کبھی بھی خائن نہیں ہو سکتا. سوچیں کہ جو دنیا کے معاملے کے اندر اتنا امین، اتنا امانت دار ہے، کفار مکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت تصدیق کرتے تھے، لیکن جب لا الہ الا اللہ توحید کی دعوت دی تو انکار کر دیا. تو جو لوگوں کے معاملے میں، لوگوں کی امانتوں کے اندر اتنا دیانت داری والا ہے، کیا وہ اللہ کی امانت میں خیانت اور اللہ کی امانت میں جھوٹ بول سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بول سکتا. لہذا ہجرت کے واقعے سے ہمیں دوسری سبق اور سیکھ یہ ملی کہ ایک مومن ہمیشہ جو ہے وہ امانت دار ہوتا ہے، امین ہوتا ہے، کبھی بھی خائن نہیں ہوتا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ کے حکم کے مطابق آپ سورہ یاسین کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے نکلے اور مٹی ڈالتے ہوئے نکل گئے. تو یہاں درس سبق ہمیں یہ ملا کہ چاہے کوئی بھی کتنی بھی بڑی طاقت ہو، کتنا بھی بڑا کوئی بھی ہمارا دشمن ہو، لیکن ہمارا ایمان اگر مضبوط ہے، ہم اللہ رب العالمین پر توکل کرنے والے ہیں، ہماری توحید مضبوط ہے، ہمارا عقیدہ مضبوط ہے، ہم اللہ سے لو لگانے والے ہیں، تو کتنے مشکل ترین حالات میں بھی کوئی ہمارا نقصان نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نکلے. صبح جب ہوئی تو ایک آدمی نے دیکھا کہ تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ کہا کہ محمد کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ وہ تو تمہارے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے نکل گئے. یہ معجزانہ طور پر اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ معاملہ ہوا، اور دیکھا تو واقعی ان کے سروں پر خاک ڈلی ہوئی تھی، مٹی ڈلی ہوئی تھی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نکل گئے. اب آپ یہ دیکھیے، تیسری اہم چیز ہمیں سیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ ہم بہت سارے معاملات کو لے کر چلتے ہیں، لیکن ان معاملات کے اندر ہماری تخطیط اور پلاننگ نہیں ہوتی. ہجرت سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ جتنا عظیم معاملہ ہو، جتنا بڑا معاملہ ہو، اتنی بہترین پلاننگ اور اتنی بہترین تخطیط اور پروگرامنگ اس معاملے کی ہونی چاہیے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 3 دن غار کے اندر موجود رہے. ڈائریکٹ آپ نے جو ہے ہجرت کا راستہ نہیں اختیار کیا. اور اب دور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر موجود ہے، چھپے ہوئے ہیں غار کے اندر. یہ 3 شخصیت کا کردار ہو گیا. اس کے بعد آپ کے بیٹے عبداللہ ابن ابی بکر. آپ دیکھیں کہ پورے ہجرت کے اس واقعے کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خانوادے کی کتنی قربانیاں ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر موجود ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں. بیٹے عبداللہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ کفار و مشرکین کی جو بھی پلاننگ ہوتی ہے، جو بھی خبر ہوتی ہے، جو بھی معاملہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچانا ہے. اس کے بعد عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عبداللہ ابن ابی بکر کفار مشرکین کے سارے معاملات کی خبر 3 دن تک کرتے رہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اپنے والد محترم کو، اور وہ وہاں سے نکلتے اور مکہ میں اس طریقے سے صبح کرتے کہ کفار مکہ کو لگتا کہ یہ اپنے گھر ہی پر موجود تھے. پھر جب واپسی کے اندر عبداللہ ابن ابی بکر کے قدموں کے نشان جو بن جاتے، اس کو مٹانے کے لیے عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جایا کرتے اسی راستے پر، اور غار تک کے بکریاں لے کر کے جاتے تاکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر کے لیے دودھ اور کھانے وغیرہ کا انتظام ہو جائے. اور جب واپس لوٹتے تو اسی راستے سے آتے جس راستے سے عبداللہ ابن ابی بکر گئے ہیں، تاکہ ان کے قدموں کے نشانات کو مٹایا جا سکے. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا وغیرہ تیار کر کے دے رہی ہیں. جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل رہے ہیں
عامر ابن فہیرہ کا کردار، آخر میں جب 3 دن کے بعد غار سے نکلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ نے ایک سیدھے راستے کو اختیار نہیں کیا بلکہ مکہ کے سمت جانے والے مخالف راستے کو اختیار کیا. اور عبداللہ ابن اریکت جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، ان کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رفیق سفر بنایا ان کی مہارت کی وجہ سے. اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی ہو اور اگر وہ رازدار ہو اور وہ اس پہ اگر اعتماد اور معتمن وہ ہو تو دینی معاملات کے اندر اور اس طریقے کے معاملات میں اس سے مدد لی جا سکتی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن اریکت سے مدد لی. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نکلتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی جگہ جگہ لمحہ لمحہ ہمیں دیکھنے کو اور سیکھنے کو ملے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلے. اس کے بعد کفار نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ یا مردہ لائے گا اسے 100 اونٹ بطور انعام کے دیے جائیں گے. بہت سارے لوگ تعاقب میں نکلے. یہ بہت لمبا تفصیلی واقعہ ہے لیکن اختصار کے ساتھ کچھ اشارے جو ہمیں سیکھنے اور سمجھنے والے ہیں. سراقہ بن مالک بن جعشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے تعاقب میں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کے پہنچ بھی گئے. جب سفر میں ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، کہ اس وجہ سے کہ اگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی نقصان ہونے والا ہو، کوئی تکلیف اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی جانب سے آنے والی ہو تو اس سب سے پہلے وہ میرے اوپر آئے. اس ہجرت کے واقعے سے ہمیں یہ چیز اور سیکھنے کو ملتی ہے کہ جتنا بڑا معاملہ ہو اور جتنے بڑے معاملات اور کام ہو یا دینی معاملات ہو، اس کے اندر بہترین سے بہترین اور اچھے سے اچھے ساتھی کا انتخاب کرنا چاہیے. جو آدمی جتنا زیادہ بہترین ہو نیکی کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، تقوی پرہیزگاری کے اعتبار سے، اس کا انتخاب کرنا چاہیے. آج جن لوگوں نے، جو لوگ دین کی خاطر اپنا پسینہ بہانے کی طاقت اور وقت نہیں رکھتے ہیں، وہ دین کی خاطر اپنا سب کچھ لٹانے والوں پر زبان درازی کرتے ہیں. یہ چیزیں سننے اور پڑھنے میں بہت آسان لگتی ہے کہ خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار و مشرکین سزا دے رہے تھے، قتل کرنا چاہ رہے تھے. شہادت سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور رونے لگے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کفار کو لگا کہ شاید ڈر گئے ہیں، تو کہنے لگے کہ ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے، کیا تم اس بات کو گوارا کرتے ہو کہ تمہاری جگہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور تمہیں بخش دیا جائے؟ تو کہتے ہیں کہ میرے ایک ایک بال کے اندر جان موجود ہو اور ہر جان قربان ہو جائے، لیکن میں گوارا نہیں کرتا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے پیچھے دائیں بائیں ہو رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے غزوہ احد کو پڑھیے اور سمجھیے جانیے. کفار کے تیر آ رہے ہیں، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بیچ میں گھیرے ہوا ہے کہ ہماری جانیں قربان ہو جائے لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر آنچ نہ آئے. جن لوگوں نے دین کی خاطر اپنا خون، جان، مال سب قربان کر دیا. آج 2 ٹکے کا آدمی جو اپنا پسینے کی 1-2 بوند دین کی خاطر گنوانے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ دین کے نام پر جان قربانیاں کرنے والوں کے اوپر زبان درازی کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ان صحابہ کرام کے واقعات کو، ان چیزوں کو ہم پڑھتے صرف واقعات اور قصوں کی حیثیت سے ہیں، اس سے سیکھنے اور عبرت حاصل کرنے کی نیت سے نہیں. سراقہ ابن مالک بن جعشم بعد میں ایمان لے کر کے آئے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے تعاقب میں آپ نکلے تھے. آپ آئے، آگے بڑھے تو گھوڑے کے پیر دھس گئے. پھر دوبارہ اٹھے، پھر دوبارہ یہ معاملہ ہوا کہ ان کے گھوڑے کے پیر زمین کے اندر دھس گئے. وہ جان گئے کہ معاملہ اللہ کی جانب سے ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے امان طلب کی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو امان دے دی، امان لکھ کر کے دی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے. بدلے میں انہوں نے کھانا پیش کیا، کھانے پینے کی چیزیں پیش کی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اب میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ کہا کہ تم اتنا ہمارے لیے کرو کہ تمہارے سے جو بھی آدمی ہمارے بارے میں خبر لیتا ہے، ہمارے بارے میں پوچھتا ہے، تو اس کو ہمارے بارے میں اطلاع مت کرنا. اہل علم کہتے ہیں کہ دن کے ابتدائی حصے میں جو انعام کی لالچ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے تعاقب میں نکلے تھے کہ زندہ یا مردہ پکڑ کے لے کر کے آئیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، شام ہوتے ہوتے اور دن ڈھلتے ڈھلتے وہی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر صدیق کے محافظ بن کر کے لوٹ رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کے اس مکر کا اللہ نے جواب دیا
کہ جن لوگوں نے مکر کے طور پر یہ اعلان اور انعام کا اعلان کیا اور جو آدمی گیا تھا وہی محافظ بن کر کے لوٹ رہا ہے، یہ اللہ کا جواب ہے اس مکر کے مقابلے میں، اللہ کی یہ تدبیر ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ برکت ہے توحید کی، اللہ کے ذکر کی اور قرآن کریم کی تلاوت کی، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے پورے سفر میں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکثرت قرآن کریم کی تلاوت کا اور ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے تھے۔ تو اس کی برکت اور عظمت یہ ہے کہ آپ کے دشمن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا محافظ بنا کر لوٹا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت میں ہمارے لیے بہت سارے عبرت اور نصیحت کے سامان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بہترین انداز میں، آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معاملہ ہوا معراج کا اور اسراء کا جو معاملہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوا کہ رات کے کچھ حصے کے اندر آپ جا کر اسراء اور معراج کا سفر کر کے آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو آپ کو ایک رات کے اسی معاملے کے اندر اسراء اور معراج کی طرح مکے سے اٹھا کر مدینہ پہنچا دیتا، لیکن یہ پورے سفر کی ترتیب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا لمحہ لمحہ آپ کی تخطیط، آپ کا اسباب اور وسائل کو اختیار کرنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلانا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ لینا، غیر یعنی ایک عام راستہ اور عام طریقہ چھوڑ کر کے 3 دن تک آپ کا غار کے اندر موجود رہنا، پھر ایک عام راستے کو چھوڑ کر کے ایک غیر معتاد اور ایک غیر معروف راستے کا اختیار کرنا، یہ ساری چیزیں اسباب اور وسائل اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیے۔ اس کے بعد توکل، کفار و مکہ جب غار تک کے پہنچ گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اگر ان لوگوں نے اپنے قدموں تک کے دیکھ لیا تو ہمیں یہ پکڑ لیں گے، یہ ہم تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تمہارا ان 2 لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ ہجرت کا جو واقعہ ہمیں درس اور سبق اور سیکھ دیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کی سیکھ دیتا ہے، اور توکل کی حقیقت ہمیں سیکھنے ملتی ہے۔ صوفیہ نے توکل کا ایک الگ ہی مفہوم بتا دیا کہ خانقاہ میں، درگاہ میں یا کسی جگہ بیٹھے رہو اور اللہ اللہ کرتے رہو، تمہارا رزق، تمہارا کھانا پینا تم تک کے پہنچ جائے گا۔ یہ توکل نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے یہاں توکل کا ایک الگ مفہوم ہے کہ صرف آپ جو ہے مادی اسباب کو اختیار کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں ہی چیزیں گمراہی اور ضلالت ہے۔ توکل کی حقیقت اگر جاننا ہے، سمجھنا ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے اس قصے سے سمجھیے۔ ہر جگہ اپنے اسباب اور وسائل کو اختیار کیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ قصہ دیکھیے جس میں فرعون اور ان کا لشکر پہنچ گئے، نہتے ہیں، بے سہارا ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ فرعون اور اس کے لشکر سے مقابلے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے کہنے لگے کہ موسیٰ اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ کہا کہ کلا ان معی ربی سیہدین، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ آپ قرآن کریم پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ایسے ہی اللہ اپنی قدرت سے جو ہے سمندر کے اندر راستہ پیدا کر دیتا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم پار ہو جاتی، فرعون غرق ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے کیا حکم دیا؟ اضرب بعصاک الحجر، اپنی لاٹھی مارو سمندر کے اوپر۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ساری باتیں اس سے سمجھی اور سیکھی جا سکتی ہیں، لیکن اہل علم یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام کو سمندر پر لاٹھی مارنے کا حکم دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ پر توکل کے ساتھ ساتھ کہ جتنے اسباب انسان کی طاقت اور قوت کے اندر ہو اس کو انسان کو اختیار کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طاقت اور قدرت کے اندر وہ چیز تھی، اتنا مقدور میں تھا کہ آپ اس سمندر کے اوپر اپنی لاٹھی کو مار سکتے ہیں، تو اللہ نے اتنے کا مکلف کیا۔ مریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ولادت کا وقت قریب ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو اللہ نے کہا کہ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ إِلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ کھجور کا جو درخت ہے، جو وہ معاملہ ہے، اس کو تم ہلاؤ، تمہارے اوپر تازہ ترین کھجور رطب جو ہے گرنے لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اس معاملے کو کر سکتا تھا، کھجور رطب گرنے لگتی، لیکن ان کے مقدور میں ان کی طاقت اور قوت کے اندر جس سبب کا اختیار کرنا تھا اللہ نے اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت اور قوت کے اندر جتنے اسباب ہو سکتے تھے آپ نے سارے اختیار کیے، اور اس کے بعد کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ تو توکل کا جو مقام ہے، جو جگہ ہے، وہ دل ہے، اور اعضاء اور جوارح جو ہے اسباب کو اختیار کرنے کی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی پر
توکل کی ہمیں درس اور سیکھ ملتی ہے کہ انسان کی زندگی میں کیسے بھی حالات آئے، کیسا بھی معاملہ آئے، انسان کو کبھی بھی عاجز نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور ہمت ہارنا اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، مایوسی کا اظہار کرنا، یہ ضلالت اور گمراہی کے اسباب میں سے ایک بہت اہم سبب ہے، اور ایک مومن کبھی بھی مایوس نا امید نہیں ہوتا ہے۔ اکثر ہم سنتے رہتے ہیں کہ کوئی سوسائڈ کر لیا، کوئی عام طور پہ یہ معاملات کفار و مشرکین کے یہاں پر ہے۔ ایک مومن زندگی کے سخت ترین حالات کے اندر بھی وہ اسباب اور وسائل کو اختیار کرتا ہے، جتنے اسباب اس کے مقدور میں ہیں، جتنے مباح چیزیں وہ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے، اور اس کے بعد مکمل اعتماد اس کا اللہ پر ہوتا ہے، اور نتائج وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھے کہ اللہ نے کیا نتائج ہمارے سامنے رونما کیے۔ وہی ہجرت کی وجہ سے جو ہے عظیم الشان فتح نصیب ہوئی، بدر کا معاملہ ہوا، احد کا معاملہ ہوا، صلح حدیبیہ ہوئی، مکہ فتح ہوا، اللہ کے دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہوئے، اور اسلام کو ایک عظیم الشان غلبہ اور اسلام کو ایک طاقت اور قوت جو ہے حاصل ہوئی۔ یہ ہجرت کے جس مقام اور مرتبے تک ہم لوگ پہنچے ہیں، یعنی جن پہلوؤں تک ہم پہنچے ہیں، جن خطوات تک، یہ ہمارے لیے کچھ سامان عبرت و نصیحت ہے۔ اسے ہمیں بار بار دہرانا چاہیے، پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ باقی اللہ کی توفیق رہی تو آگے مکمل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں بھی کتاب و سنت اور حق کے مطابق رہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو باتیں کتاب و سنت حق کے مخالف رہی ہو، اللہ اس سے درگزر فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔